محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، دن بر دن اور آئے دن مسلمانوں پر حالات کا سلسلہ دشمنان اسلام کی طرف سے چل رہا ہے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے، اور مسلمان خاموشی کے ساتھ ہر چیز کو سہتا بھی چلا جاتا ہے۔ جواب دینے میں مسلمان تاخیر کرتا ہے، جلسوں میں اور جلوسوں میں مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں ایک پیپر میں دیکھنے میں آیا، مشاعرہ رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے بنگلور شہر میں مشاعرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہے، لیکن مسلمان مشاعرہ کر رہا ہے۔ عورتوں کو جمع کیا جا رہا ہے مشاعرے میں۔ یہ حالات یہاں پر مسلمانوں کے ہیں، اور وہاں پر کبھی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کبھی مساجد میں بت تلاش کیے جاتے ہیں، تو کبھی NRC کے نام پر مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور جب مسلمان آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے ہو بہو انگریزوں کی طرح اور ظالموں کی طرح، ہو بہو فرعون کے زمانے میں فرعون کی طرح مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، معصوموں پر اور نردوشوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ کسی بھی صورت سے مسلمان کی آواز نہ نکلے، مسلمان مظلوم رہے، مسلمان یہاں سے نہ جائے، لیکن مسلمان یہاں پر غلامی کی زندگی گزارے۔ جس طریقے سے ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں نے ملک کے باشندوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہا، اسی طریقے سے 3.5% لوگ جو برے ہیں، گندے ہیں، اچھوں کی بات تو ہے ہی نہیں، اور یہاں مسلمان اور غیر مسلم کی بات بھی نہیں ہے، مسلمان بھی ایماندار ہے، غیر مسلم بھی ایماندار ہے، جو ملک کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور عزت دے کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہم سب اس کی قدر کریں گے۔ لیکن جو آدمی عزت پر ہاتھ ڈالے اور عزت لوٹ کر ظلم کرے اور زبردستی کرے اور زیادتی کرے، کبھی ہم لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسوں کو برداشت نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی زندگی بیان ہوتی ہے، اور جب حالات پر کوئی عالم دین بیان کرتا ہے، فوراً یہ کہا جاتا ہے نہیں حضرت، مصلحت کے ساتھ چلنا، حکمت کے ساتھ چلنا، دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول ایسا کرے تھے اور ایسا ہوا تھا۔ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، اکابرین سے لے کر اصاغرین تک، تمام کے دلوں کے اندر بزدلی چھائی ہوئی ہے، ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، کہیں عیبی نہ پیچھے پڑ جائے، کہیں NIA پیچھے نہ پڑ جائے، کہیں ہمارے مدارس کو نشانہ نہ بنایا جائے، کہیں ہمارے اداروں کو نشانہ نہ بنایا جائے، ED کی ریڈ ہمارے اوپر نہ پڑے، ہمارا عہدہ ہاتھ سے نہ چلا جائے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی. اور پھر بالکل کل جمعرات کی نیوز ہے. جمعرات کے اندر ایک پارٹی کے صدر کو اٹھایا گیا, پوری طاقت کے ساتھ مسلمان کیا غیر مسلم کیا سب نے اپوز کیا. اور ہمارے مسلمانوں کی بات میں اگر نام لے کر کہوں, مجھے تو ڈر نہیں لگتا, زیادہ سے زیادہ موت ہے, اس کے بعد کی کوئی سزا نہیں. ہمارے مسلمان لیڈر جنہیں ہم مسلمان لیڈر مانتے ہیں, ان لوگوں نے باقاعدہ اس کی عزت کو بچانے کے لیے احتجاجات کیے. کل جیل بھرو آندولن کیا گیا, لیکن جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے لیے یہ سب کچھ ہے. اور ہمارے ہی مسلمان لیڈرز, ناموس عائشہ پر حملہ ہوا, خدا وحدہ لا شریک کی قسم ان مسلمان لیڈروں کی زبان سے ایک جملہ نہ نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی. یہ آج کا معاملہ نہیں کہ گستاخی آج ہو گئی مسلمانوں کو بڑا غصہ آ گیا, نہیں, اللہ کے رسول کے دور میں بھی تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے حضور کی زندگی کو جیسا بتانا تھا ایسا نہیں بتایا, اس لیے یہ حالات ہیں. ہر کوئی گستاخی کرنے والے کے خلاف بول رہا ہے, اپنے آپ میں جھانک کر نہیں دیکھ رہا ہے کہ میری زندگی کتنے پانی میں ہے, میری زندگی میں اللہ کے رسول کتنا نظر آتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت سب کے ساتھ کاروبار کر لیے, جب مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنا کا تو 100 مرتبہ سوچنا. میرا بھی تجربہ رہا, اللہ معاف فرمائے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بولتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے. کئی مرتبہ میرا تجربہ رہا کہ کسی کام کو دیا جائے تو آدھا کام ہوتا ہے, آدھا دھوکہ ہوتا ہے. اسی جگہ پر کسی غیر مسلم کو بلا کر کام دیا جائے تو مکمل کام کر کر غیر مسلم ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے. ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے, اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کا سوال ہے. میں اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا ہوں, میں اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا ہوں, میں اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے کھروچ رہا ہوں کہ امت ایسی ہے بتا کر. اتنے برے حالات مسلمانوں کے, مسلمان سنبھلنے تیار نہیں, مسلمان سدھرنے تیار نہیں. بلڈیزروں سے مسلمانوں کے گھروں کو پھوڑا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے. یہ ملک کیسے آزاد ہوا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ ملک جو آزاد ہوا نا, یہ آندولنوں سے آزاد ہوا, احتجاج سے آزاد ہوا. آج آندولن کرنے والوں کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے. ملک کے سنویدھان کی حفاظت کی بات کرنے والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. ابھی وہ جو پریاگراج میں باپ بیٹی کا جو مسئلہ آیا, جاوید احمد کچھ نام باپ کا, جاوید احمد کے نام سے ایک صاحب جن کے گھر کو ختم کیا گیا, پھوڑا گیا. کیا کیا انہوں نے؟ سنویدھان کی بات کی, ملک کے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, ملک کی حفاظت کی بات کی, ظلم کے خلاف آواز اٹھایا. ان کی بیٹی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا.
سال ہاں سالوں تک آندولن سے جڑے ہوئے لوگوں کو آج دہشت گرد بتایا جاتا ہے، اس وقت کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ بالکل ہو بہو اسی طریقے سے فرعون کے دور میں بھی ہوا تھا۔ فرعون ظلم کرنا چاہتا، کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی مرد آ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی یا کرتا تو اسے گرم تیلوں کے اندر بھون دیا جاتا تھا، اس کی بچی کو اس کے آنکھوں کے سامنے جلایا جاتا تھا، گرم تیل کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ بالکل ہو بہو اسی طریقے سے انگریز کے دور میں اگر ہم جاتے ہیں تو انگریز کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی آواز کاٹتا ہے اسے اس کی آواز کو دبانے کے لیے کالے پانی کی جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، اسے جو ہے ایسی کوٹریوں میں ڈال دیا جاتا یا پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا تاکہ اس کی زبان سے آواز نہ نکلے۔ اور آج فرعونیت کے نقش قدم پر چلنے والے اور اپنے باپ گورے انگریز کے نقش قدم پر چلنے والے، بندر کی صورت رکھنے والے، وہ لوگ بھی بالکل ہو بہو مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ ابھی کل سے ایک دوسرا آندولن شروع ہوا ہمارے ملک کے اندر، کیا وہ اخنی کیا ہے، وہ کچھ فوجی میں جمع ہونے کے لیے اگنی پت یا اخنی پت کیا کی، وہ ہزاروں نوجوان باہر نکلے، ٹرینوں کو انہوں نے آگ لگایا، بسوں کو انہوں نے جلایا، پولیس والوں کو انہوں نے مارا، لیکن ایک کے گھر پر بھی بلڈوزر نہیں چلا، ایک کے گھر پر بھی۔ اور مسلمان اپنے حق کی بات کرتا ہے، رسول اللہ کی بات کرتا ہے، اور شاتم رسول کے گستاخ کو پھانسی کی سزا کی بات کرتا ہے، وہ بھی سنویدھان کو سامنے رکھ کر بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے مذہب کے نعرے لگاتے ہوئے کوئی آدمی احتجاج کرتا ہے تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلتا ہے اور ان کے اوپر گولی باری ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات، اور مسلمان آرام سے، جہاں مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں تو نہیں نا حضرت، ہونے تک کا انتظار ہے کیا؟ جب تک یہاں نہ ہو جائے اس وقت تک ہم لوگ انتظار کریں گے۔ میں بھڑکا نہیں رہا ہوں، اب جا کو لڑنے کا نہیں ہے وہاں، لیکن تیار رہو۔ جو کتا وہاں بھونک سکتا ہے وہی کتے یہاں بھی بھونک سکتے ہیں۔ تیار رہنا، ذہنی طور پر تیار رہنا، ماں اور بہنوں کو تیار کرو، بچوں کو تیار کرو کہ بیٹا ایسے حالات آ جائیں، کنپٹی پر بندوق رکھی جائے اور یہ کہا جائے کہ ایمان کو چھوڑ دے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم تم کنپٹی پر گولی کھا لینا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ملک ہمارا ہے، انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ کوئی میں کا لال اس ملک سے کسی مسلمان کو نکال نہیں سکتا۔ ایسے بہت گیدڑ آئے اور گیدڑوں کو ختم ہوتا ہوا ہم نے دیکھا۔ موسیٰ سے بڑھ کر ان کی، موسیٰ کے دور سے، موسیٰ کے لوگوں سے بڑھ کر، موسیٰ کے زمانے کے بنی اسرائیل سے بڑھ کر ان کی طاقت نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کفار سے بڑھ کر ان کی طاقت نہیں ہے۔ یہ لوگ ابھی کل پرسوں میں بالغ ہوئے ہیں، یہ ابھی کل انہوں نے جو ہے بلوغت کا وہ تمغہ لیا ہے، ابھی کچھ ان کے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو، کسی سے نہ گھبراؤ۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، حضرات صحابہ کے ساتھ اس سے زیادہ کٹھن ہوا ہے، اس سے زیادہ دردناک ہوا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ماب لنچنگ ہوئی اس زمانے میں،
ایک پیر سے ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا، دوسرے پیر سے دوسرے اونٹ کو باندھ دیا گیا، اور درمیان میں ابو جہل نے برچا مارا، شرمگاہ پر برچا مارا، اور پھر دونوں اونٹوں کو دو طرف بھگا دیا گیا۔ یہ ماحول آج نہیں ہے کیا؟ کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا ہوگا۔ اور صحابہ کون تھے؟ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں صحابیات کے سلسلے میں عرض کروں، امی جان عائشہ کی سیرت بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ آج اگر کسی آدمی پر پریشانی آتی ہے وہ سوچ لے کہ صحابہ سے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس کی پریشانیوں سے چھوٹی نظر آئے گی، اس کی پریشانی اسے چھوٹی نظر آئے گی۔ وہ صحابہ جن کے ساتھ یہ ماحول بنانے کی کوشش ہوئی تھی، حضرت بلال آج بھی زندہ ہیں، ہم اور آپ نام لیتے ہیں، حضرت ابوبکر کا نام آتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، حضرت عمر کا نام آتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، حضرت عثمان کا نام آتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، حضرت علی کا نام آتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، حضرت حسن اور حسین کا نام آتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، امی جان عائشہ کا نام آتے ہی برجستہ زبان سے امی جان کا لفظ نکلتا ہے، حضرت فاطمہ کا نام آتے ہی دل شادمانی اور فرحت سے جو ہے لبریز ہونے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ دنیا کے اندر نظر تو نہیں آتے، لیکن خدا وحدہ لا شریک کی قسم ان کے اوپر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی، ابو جہل نام لیتے ہی ایک تاریکی دل میں محسوس ہوتی ہے، ابو لہب نام لیتے ہی دل کے اندر ایک تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ 2022 کے مسلمانوں کا نام لیا جائے گا، 2023، 24، 25 اور 26 کے مسلمانوں کا نام لیا جائے گا، تو ملک کی تاریخ میں مسلمانوں کے نام سے انشاءاللہ ایک فرحت محسوس ہوگی۔ اور آج کی گندی سیاست کرنے والے، ملک کو برباد کرنے والے، ملک کو نیست و نابود کرنے والے، پیٹرول بند ہو رہا ہے، گیہوں واپس آ چکی، چائے کا پتہ واپس آ چکا، میرے دوستو ملک کس ڈگر پر جا رہا ہے؟ راجستھان کے اندر پیٹرول بالکل بند ہو چکا، تقریباً 8000 بنک بند ہو چکے۔ وہ بولتے نہیں باندرے کے حارت کو نارل مل گا تو کیسا؟ اب جو حکومت کرنے والے ہیں وہ باندرے ہیں، باندریاں کے ہاتھ کو ایک حکومت مل گئی جس کی وجہ سے پورے ملک کو غارت اور برباد کر رہے ہیں۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کی بربادی، نہ سب کا ساتھ رہا نہ سب کا وکاس رہا۔ اب جتنے بے روزگار ہیں راستوں پر اتر کر ٹائر جلا رہے ہیں، ٹرین جلا رہے ہیں، بس جلا رہے ہیں۔ بہرحال وہ صحابہ اکرام وہ کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ کس کی طرف سے انعام مل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ میں اگر نیک کام کروں آپ گواہی دیں گے، آپ نیک کام کریں میں گواہی دوں گا، بچہ نیک کام کرے گا باپ گواہی دے گا، باپ نیک کام کرے گا بچہ گواہی دے گا، ایک کام کرے گا تو دوسرا گواہی دے گا۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک کی قسم صحابہ اکرام کی گواہی دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ یہ سارے تمغے اور سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا کیے۔ وہ کیسے صحابہ تھے؟
وہ کتنا پیارا ایمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کے ایمان کی دھول اور ان کی جوتیوں کی دھول ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ جنگ تبوک کے موقع پر، میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ کہا، جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک لمبا سفر ہے، ہمیں جنگ میں جانا ہے، ساز و سامان کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ لے کر آؤ۔ چندہ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اپنے گھروں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھائی آج حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے، میں نیکیوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بہت آگے چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی فکر کے اندر کئی واقعات کر گزرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلافت کی کرسی پر بیٹھے، حضرت عمر نے سوچا کہ اب ابوبکر اوپر کی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں، اب میرے پاس وقت ہے کہ میں ابوبکر سے فضیلت میں زیادہ ہو جاؤں، ابوبکر سے زیادہ میں نیکیاں کماؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کے لیے رات کے موقع پر نہیں، صبح کے موقع پر ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، بیوہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، مائی کوئی ہے؟ کہا گیا کون ہو؟ کہا کہ میں عمر ہوں۔ فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر کا کام کروں تاکہ مجھ سے اللہ خوش ہو جائے، مجھ سے رسول اللہ خوش ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اندر سے آواز آئی، فرمایا گیا، کہا گیا کہ عمر تمہارے سے پہلے ایک بندہ آیا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا ہوا تھا جس نے سارے کام نمٹا دیے ہیں، گھر کا پانی بھر چکا، گھر جھاڑا جا چکا، میرے جو ہے کپڑے دھل کر صاف ہو گئے، برتن صاف ہو گئے، میرے گھر کا کھانا پک چکا، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیکیاں کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے، مایوس ہو کر واپس آتے ہیں، پھر دوسرے دن جاتے ہیں کہ پھر دیکھا جائے کہ کوئی مجھے خدمت کا موقع مل جائے تاکہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ پھر جاتے ہیں، جا کر پھر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہو؟ فرمایا کہا جاتا ہے کہ میں عمر ہوں۔ تو اندر سے آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نیکیاں کمانا چاہتا ہوں، تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں ضرورت ہے میں گھر کا کچرا صاف کروں گا، تمہیں ضرورت ہے میں تمہارے برتن دھو کر دوں گا، تمہیں ضرورت ہے میں پانی بھر کر دوں گا، تمہیں ضرورت ہے تمہارے گھر کی خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے اب عمر تمہارے سے پہلے ایک نوجوان آیا ہوا تھا، اس نے وہ سارے کام کر دیے جو کام تم مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیسرے دن دیکھا، تیسرے دن بھی یہی جواب ملا، تو چھپ کر دیکھنے لگے کہ آخر کون ہے جو اس بیوہ عورت کی خدمت کر رہا ہے۔ چھپ کر دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ کر گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے صحابہ، اور وہ ابوبکر کون تھا؟ اس زمانے کا خلیفہ تھا، اور اس زمانے کا بادشاہ۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی بھی نیکیاں دنیا کے اندر کرنے والا کوئی ہے؟ دل کے اندر خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا نام لیں گے۔ کس کا نام لیں گے؟ میرے ابا کا نام لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے کیا میرے ابا کی نیکیاں نہیں ہیں؟ کیا میرے ابا کی نیکیاں نہیں ہیں؟
تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ تم نے صدیق کے نام کو لے کر مجھے چھیڑ دیا ہے۔ عائشہ صدیق کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیوں کو رکھا جائے اور صدیق اکبر کی ہجرت کی رات کی نیکیوں کو رکھا جائے تو حضرت ابوبکر عمر کی نیکیاں حضرت ابوبکر کی اس رات نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ دل میں طلب خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اس زمانے کے بادشاہ بیوہ کے گھر کو پہنچ کر گھر صاف کر رہے ہیں، اور آج کے بادشاہ بیواؤں کے گھروں کے اندر سے بھی راشن مار کو کھا رہے ہیں۔ سوسائٹی میں چاول آیا اس میں گھوٹالا، روڈ کے واسطے پیسے سینکشن ہوئے اس کے اندر گھوٹالا، کس کس میں گھوٹالا نہیں چلیا۔ جی ایس ٹی کے نام پر پورے ملک کے لوگوں کو لوٹا گیا اور سکتہ دھاری پارٹی نے اپنی تجریوں کے اندر بھرا، اور جن کے گھروں میں کچھ نہیں مل سکتا ان کے گھروں پر ریڈ ہے، ای ڈی کے چھاپے ہیں۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ تھے یا اس زمانے کے بادشاہ ہیں؟ بہت بااخلاق بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلڈیزر چلانا تھا نا، کون سب سے زیادہ کرمنل ہے اس پر بلڈیزر چلے گا، جو پتھر پھینکے گا اس پر بلڈیزر چلے گا، جو ملک کو نقصان پہنچائے گا اس پر بلڈیزر چلے گا، جو سویدھان کے خلاف کرے گا اس پر بلڈیزر چلے گا۔ اگر بلڈیزر چلتا 2014 میں تو سب سے پہلے وہ بندرے کی صورت یوگی آدتیہ ناتھ کے گھر پر چلتا، گھرا رہے تو چنا ان کے، وہ بے ورسی کر کو بولتے نہیں، وہ گالی نہیں، وہ گالی نہیں، وہ تانا، وہ لوگ اسے گالی سمجھ کر بے ورسی بولے تو سامنے والا سمجھ کہاں گالیاں دے رہی نا تمہیں، گالی نہیں، وہ تانا۔ وہ کیا مطلب اس کا؟ بے وارثی، غیر وارثدار آدمی بول کر، بے تکا آدمی، اس کے وارثان دنیا کے اندر کون بھی نہیں ہیں کر کو، اس کا مطلب۔ تو میں یہاں بیٹھ کر ان کو بے ورسیج بولتا ہوں۔ سو جو آدمی اپنی ماں کو قطار میں کھڑائے وہ بے ورسی ہے، جو لوگوں کے گھروں پر بلڈیزر چلائے وہ بے ورسی ہے، جھوٹ بول کر یہ این آر سی لایا جائے اور لانے والے بے ورسی ہیں، اور جو وارثدارہ ہیں ان کو ملک سے کیوں کہ تو پورے ملک کو بے ورسی بنانے کا ارادہ ہے۔ وہ اس دور کے بادشاہ، یہ اس دور کے بادشاہ، وہ جو ہے اللہ کو ڈر کر چلنے والے بادشاہ، یہ گھوٹالا کرنے والے بادشاہ۔ 60 کلومیٹر تک سیکیورٹی، کتنے کلومیٹر؟ 60 کلومیٹر، یہ پلس سیکیورٹی گتے، وہ کیا کہ زیڈ سیکیورٹی گتے، یہ تا ڈرنے والا۔ ہاں انہیں دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بادشاہ کیسا تھا؟ رات میں اٹھ کر بیواؤں کے گھر میں اکیلا تنے تنہا جا کر پاکی صفائی کیا کرتا تھا۔ اربوں روپے، خربوں روپے سیکیورٹی کو ڈالا گیا۔ کس کے پیسے؟ کس کے پیسے؟ میرے اور آپ کے پیسے۔ ہمیں وہ تیل لینے گئے تو ٹیکس، چاول لینے گئے تو ٹیکس، دال لینے گئے تو ٹیکس، گوشت لینے گئے تو ٹیکس، وہ کیا کی خریدنے گئے تو ٹیکس۔ وہ جتے ٹیکس انہوں لے کو ہی کہ پوری اپنی سیکیورٹی پر لٹا رہے ہیں۔ کونی نو ملک کے چوراں، ڈکاراں، ملک کو برباد کرنے والے لوگ،
اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ حضرت کی برکت سے ہم سب کو نیک اور صالح زندگی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں کیا ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا میں ذرا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھاگے اللہ کے رسول نے چندہ مانگا۔ چندہ مانگنے والے تو بہت آتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے چندہ مانگا ہے۔ رسول اللہ کی قدموں میں اپنی جانیں بھی قربان کرنے والے صحابہ کیا نہ قربان کرتے، دوڑے اپنے گھروں کو، بھاگ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے۔ کتنا مال؟ آدھا مال لے کر آئے۔ ہمیں بھی مسجد میں بیٹھ کر چندہ مانگتے ہیں، کتنا مانگتے ہیں؟ صاحب جمعہ کا موقع ہے، جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ بہت زیادہ تعاون 10 روپے کی نوٹ پڑے رہتی ہے۔ اور ایک ہوٹل میں چلے گئے تو آج صبح کو آتے وقت ناشتہ کر لے کے آیا، راستے میں ڈالے نہیں نا گھر میں، جلدی راستے میں کرنا پڑیا، بہت بھوک لگ گئی تھی، راستے میں کرنا پڑیا، صرف 2 چپاتی 2 روٹی کھایا۔ وہ بھی مسلمان کی ہوٹل میں جا کر 2 روٹی کھایا۔ آتے ہوئے راستے میں نلمنگلا کے علاقے میں تقریباً 40 پر پان سے 50 روپے کا خرچہ آیا۔ ایک پان کھائے تو کہتے 15 روپے، 20 روپے، 20 روپے کہتے پان۔ پھر تو منجے دے رہی سو مولی صاحب کر گوریں گا، مولی صاحب پام بیچارے مولی صاحب غریب آدمی 15 روپے کو دے ڈالیں گے، ایسا کہتا بھی رہیں گا۔ ایک چائے پینے گئے تو کتنے روپے چائے؟ 10 روپے۔ اور ہماری مسجد کی جھولیوں میں کتنے روپے پڑ کر رہتی؟ اللہ اکبر، 10۔ 2 دوستاں مل کر گئے، وہ کنیگل کی ہوٹل کو کھانے جاتے ہیں، کہتے نوجوانہ جاتے نہیں، حسریں بلّہ کے جنے، ہاں جاتی معلوم۔ وہ کنیگل کی ہوٹل کو ایک مرتبہ کا کھانا 4 نوجوانہ مل کر کھائے تو 4 سے 5 ہزار روپے کی بل۔ اور اللہ کے گھر میں کتنے روپے نکلتی؟ خالی 10 روپے۔ چیخ چیخ کو، بول بول کو، اہمیت دلا کو، سب منگے تو 3000 روپے کی، 4000 روپے کی چندہ ہماری مسجد کا۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنا؟ تقریباً 13 سے 14 ہزار روپے۔ مؤذن صاحب کی تنخواہ کتنا؟ تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے۔ خطیب صاحب کی تنخواہ کتنا؟ تقریباً 5 سے 8 ہزار روپے۔ اور لائٹ کی بل، مسجد کا خرچہ، کرنٹ کی بل، یہ سب حساب ڈالے تو کتنے روپے کا خرچہ تھا؟ کم از کم ماہانہ 50,000 روپے ہونا۔ اور ایک جمعہ کا اگر 5,000 روپے، منیمم 5,000 چندہ رکھ لیں گے۔ گزشتہ جمعہ کتنا ہوا میں تو دیکھا نہیں، اس سے پہلے کے جمعہ 3,000 روپے چندہ ہوا، اس سے پہلے کے جمعہ 5,000 روپے یا 6,000 روپے چندہ ہوا۔ پورا 5,000 ایوریج اگر ہم رکھ کر چلیں گے تو 4 جمعہ کے کتنے ہو گئے؟ 20,000 روپے ہو گئے۔ اور باقی کے 30,000 کہاں سے لانا؟ اور میرے جیب سے کتنے نکلیں گے اللہ کے نام پر؟ 10 روپے نکلیں گے، دوستی کے نام پر 4,000 روپے نکلیں گے۔ انہیں جھٹکا کٹ کھلا کو ہے کہ حلال کٹ کھلایا کہ کسے معلوم؟ لیکن یہاں سے کنیگل کو جانے کے واسطے 1,500 کا پیٹرول ہونا، یہاں سے وہ میسور روڈ کے راستے میں ہے نا، چن پٹن، وہاں جا کو تیترام بھی، بٹیرام بھی، وہ کیا کی بھی ABCDEFGHIJ کے ایلو میں نوپی بولنا کہتے، انہیں لے کا کو دیتا کہتے، وہ جان پہچان والے رہے تو اسپیشل لا کو دیتا کہتے۔ کتنے روپے؟ 4 سے 5,000 روپے دوستی کے نام پر اڑانے والے ہماری مسجد کو 10 روپے دینے کے واسطے کیا کرتے؟ ہمیں آگے پیچھے دیکھتی، اللہ کے گھر کو دینا نہ۔ اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی آدھی دولت لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسافر آیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 صحابہ تقریباً پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ. 70 صحابہ. کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اس زمانے میں مسافر ایسے ہی ہوتے تھے، وہ شرمانا وہ سب کیا بھی نہیں تھا. اور اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے دستر پر 4 آدمیاں بیٹھ کر ہی لے کا کو سامنے کیا رکھ ڈالے کہ وہ کھا لینا، جو پسند آیا وہ کھا لینا، جو پسند نہیں آیا عیب نہیں لگانا، خاموش رہ جانا. کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لے. تقریباً 14 سنتیں ہیں کس کے؟ کھانے کے. ہمارا ماحول کیا ہے یہاں کا؟ ذرا سمدھی رہے تو رتی زیادہ ڈالتے، سالے رہے تو زیادہ ڈالتے. بھائی کو پوچھ کو دیکھتے نہیں. دال کو کھلانے کا رواج عربوں میں نہیں ہے. دال کو تکلیف دینے کا رواج یہاں 600. کھلانے کا رواج نہیں بولتا میں اسے، تکلیف دینے کا رواج. میرے دسترخوان پر شاید اس میں کوئی آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، آئے تھے ہمارے مسلیان میں بھی ماشاءاللہ، ہمارے مدرسے کو آئے ہیں. میرے دسترخوان پر میں دال لیو کر کو بولتا نہیں، میں ہرگز نہیں. سامنے لے کا کچھ رکھ ڈال دی، کیا ہونا کہ دال لے کو کھا لینا. آدھا پیٹ کھائے تو بھی تمہارا پیٹ، پورا پیٹ کھائے تو بھی تمہارا پیٹ. اس لیے کہ آپ نے کسی خطیب سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو ڈال کر کھلایا ہو، اور صحابہ نے اللہ کے رسول کو ڈال کر کھلایا ہو. کہیں سنا آپ نے؟ یہ سنت زندہ کریں گے انشاءاللہ. کیا حضرت ہمیں زندہ کر لیے تو ہمارے سمدھیاں ماننا نا، ہمارے سمدھیان سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں دستر پر بیٹھتے ہی صاف الفاظ میں یہ بول دیتا ہوں، جو بھی مہمان آتے ہیں، بھائی جتا ہونا وتا دال لے کو کھو، دال کو تو نہیں کھلاتا میں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈال کر نہیں کھلایا. کتا ہونا کہ وتا دال کو کھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آیا، یہودی. کون تھا؟ یہودی تھا. آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. 70 صحابہ کے درمیان میں حضور نے فرمایا کہ ہے کوئی صحابی جو اسے کھانا کھلا سکے؟ 70 میں سے یہ کھاٹ ٹوٹتا کم از کم. وہ بولتے نہیں، گزشتہ کئی مرتبہ بولیا ہوں میں، وہ زمانے میں کھانے کے واسطے کماتے تھے، چولہا سلگانے کے واسطے کماتے تھے. آج EMI بننے کے واسطے کماتے سو، شوق کے واسطے کماتے سو. آج ہے کوئی اس غریب کو کھانا کھلانے والا، مسافر کو کھانا کھلانے والا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو ایک صحابی نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک صحابی نے نہیں. فرمایا کہ جاؤ، جا کر فاطمہ سے پوچھ کر آؤ. گئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. حضور نے بھیجا ہے، مہمان ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے پاس مانگا جائے، آپ کے پاس پوچھا جائے، ہم لے کر آئے ہیں مہمان کو، اگر آپ ان کو کھلا دیں تو بہت اچھا ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس نوجوان کو، اس بوڑھے کو دیکھا. دیکھ کر کہا کہ کیوں مسجد کے اندر کوئی صحابی نے اس کو نہیں کھلایا؟ تو فرمایا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے گھر پر بھی کچھ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک مہمان آیا ہے، قاصد آیا ہے، اب کیا کرنا؟ ایک بہترین شال یا بہترین چادر حضرت فاطمہ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اٹھا کر اس مہمان کے، میزبان کے حوالے فرمایا. کہا کہ جاؤ اسے یہودی کے پاس گروی رکھ دینا، رہن رکھ دینا، وہاں سے جو پیسہ ملے گا وہ لے کر آ جانا. میں اپنے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے کھانے کا نظام کرتی ہوں. وہ لے کر وہاں پہنچے.
کہاں پر؟ وہاں پہنچے اور لے جا کر دیا۔ اس یہودی نے پوچھا، وہ دکان والے یہودی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں یہ چادر کیوں لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے، یہودی ہے، جو کھانا بالکل اس کے پاس نہیں ہے، مسافر ہے۔ صحابہ میں کسی کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں اس یہودی نے اس چادر کو لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ایک یہودی نبی اللہ کے دربار میں آئے گا، کسی صحابی کے پاس کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت قربانی دینے والی اپنا دوپٹہ ایک یہودی کے دکان کو بھیجنے والی اس وقت کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں گی۔ آج وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فوراً وہ یہودی اسے کھانا بھی لے کر جاتا ہے، چادر بھی لے کر جاتا ہے اور ایمان بھی قبول کر لیتا ہے، اور وہ یہودی جو آیا تھا وہ بھی ایمان قبول کرتا ہے۔ صحابہ کے اخلاق، خرچ کا مادہ صحابہ کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں ذرا کیا کر لوں گا، حضرت عمر نے سوچا کہ میں ذرا آج ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو کتنا لایا گیا؟ پورا مال ملا کر آدھا مال حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے۔ کیوں؟ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے چندہ پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اسی لیے تاخیر ہو گئی، میں تو دیواریں چھان رہا تھا کہ کہیں کچھ مل جائے، اس لیے کہ چندہ مانگنے والا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، دونوں جہاں کا سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے میں نے صرف اللہ رسول کو چھوڑا، جھاڑو مار کر سارا مال لے کر آیا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مال، پورا مال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آدھے مال کے سامنے بھی بہت کم تھا۔ یہ صحابہ تھے، ایسے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں بولتے ہوئے، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں بولتے ہوئے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کے برابر ہے، جو ان سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض کرنے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اور بھی صحابہ کرام کی فضیلت، اور پھر ایک ایک صحابی جو مشہور صحابہ ہیں، مثال کے طور پر حضرت عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، اور ان کے علاوہ حضرات صحابہ اکرام جیسے حضرت ابوبکر ہیں، جیسے حضرت عمر ہیں، جیسے حضرت عثمان ہیں، جیسے حضرت علی ہیں، اور دیگر صحابہ اکرام جو جنگ کے میدانوں میں اپنی بہادری دکھایا کرتے تھے۔ حالات میں جو آج بلڈیزر کا حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے کے حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں حضرات صحابہ کا کیا رول رہا، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول رہا، انہوں نے کیا تکلیفیں دی، ادھر سے انہوں نے کیا جواب دیا۔ انشاءاللہ ان عناوین کو میں ترتیب دے رہا ہوں، ہو سکے تو انشاءاللہ تقریباً اگر میں اس عنوان کو لے کر بیٹھوں تو تقریباً 6 مہینے عنوان چل سکتا ہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے تک عنوان چل سکتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ اور صحابہ کے آج ارادہ تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں بولوں، لیکن صحابہ کے بارے میں بولتے ہوئے وقت ختم ہو چکا ہے۔
آج کے بعد 2 بجے برابر جب بیان ختم ہوگا، کوئی آئے کوئی نہ آئے، 2 بجے برابر بیان ختم ہوگا، 2:15 بجے 2:20 تک انشاءاللہ فارغ کر دیا جائے گا۔ تو آج کا بیان وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اور بھی حضرات صحابہ کی کیا فضیلت ہے، صحابہ کی کیا قربانیاں ہیں، حضور سے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے اور اللہ کے رسول صحابہ سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ 10 روپے کی نوٹ سے ذرا زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ آج کے انشاءاللہ چندے کی چدر میں 10 کی نوٹچ نظر نہیں آنا، اگر رہی تو بھی 2-2 3-3 مل کو رہنا، وہ خالی سنگل نوٹ نہیں پڑھ کو رہنا۔ میں موزن صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے سیکریٹری صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، اکیلی نوٹ رہی تو کتنے رہتی کی گن کو اگلے جمعہ منجے بولو انشاءاللہ حساب دیں گے، کہتے ڈالیں گے انشاءاللہ۔ کتنے ڈالیں گے؟ 100 200 انشاءاللہ۔ ہمیں لوگ مڈل کلاس کے آدمی، ہمارے اوپر حالات، ہمارے اوپر پریشانیاں، لیکن یہ مجمع کے اندر اٹھائے تو EMI کا پونا مجمع نکلتا نہیں نکلتا۔ وہاں سود بننے کے واسطے ہزاروں روپے ہی میرے نوجوان کے پاس، اللہ کے گھر کو ڈالنے کے واسطے 50 روپے نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہاں اللہ کے گھر میں ڈالتے ہوئے جائیں گے، اللہ اتنی برکت عطا کرے گا کہ وہاں کی مصیبت سے آپ چھٹکارا پائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ اپنی حیثیت کے موافق اللہ کے گھر کو دے رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی شان کے موافق آپ کے گھروں کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔